السلام علیکم دوستوں میں افتخار رفیع اور آج میں آپ کو اپنی کتاب چکر چھولے سے ایک مضمون سنانے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے داسی۔ 2 جولائی سن 2000 کی دہکتی رات تھی۔ بلائی منزل کا کمرہ تھا۔ سخت گرمی کے موسم میں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ دویز لباس، میک اپ، پھولوں کے گجرے، حب زدہ گرم ہوا جو پنکھے کے پروں سے آ رہی تھی۔ پسینے میں شرابور دلہن سیاح جی کی آمد سے خوف زدہ سہمی ہوئی موسمی حالات سے لا تعلق سی بیٹھی تھی۔ دلہن جس گھر سے آئی تھی وہاں پیسے کی ریل پیل تھی۔ گھر میں ونڈو اے سی لگا ہوا تھا جس کی کولنگ سے بچنے کے لیے وہ رات کو اکثر کمبل اوڑا کرتی تھی، مگر سسرال میں گرمی سے تپتا ہوا بالائی منزل کا یہ کمرہ ہی تھا۔ کمرے کی 2 کھڑکیاں جن کے چاروں پارٹ باہر کی جانب کھلے ہوئے تھے اور گھر پر سجے برقی کمکموں کی جلتی بجھتی روشنی کمرے میں عجیب سا سما پیدا کر رہی تھی۔ کمکموں کی رنگ برنگی روشنی پنکھے کے پروں سے ٹکراتی چند ساتھ قرار بصارت پیدا کرتی اور پھر غائب ہو جاتی، اور چند ثانیے بعد روشنی کا یہی عمل پھر شروع ہو جاتا۔ دلہن دنیا سے پرے سپنوں کے دیس میں خوابوں کا محل سجائے بیٹھی تھی کہ یکدم ماں کی آواز کانوں میں آئی، بیٹی اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، کوئی شکایت نہ ہو تمہارے میاں کو تم سے۔ دلہن عزم کیے بیٹھی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے شوہر، ساس سسر اور سسرال والوں کو کبھی شکایت کا موقع نہ دے گی، اپنی خدمت اور محبت سے سب کا دل جیت لے گی۔ دلہن انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور 32 سالہ دولہا داخل ہوا۔ بعد سلام دولہا نے چند رسمی جملے بولے، منہ دکھائی میں انگوٹھی پہنائی اور پہلا حکم صادر فرمایا، سنو، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اب منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل لو اور فجر کی نماز ادا کرو۔ اس پہلے حکم کے بعد دولہا نے نماز ادا کی اور اس کے بعد دلہن نے میاں جی کی تقلید کی اور یوں پہلا دن گزر گیا۔ ولیمے والے دن میاں جی نے فون پر اشفاق صاحب سے دلہن کی بات کروائی اور حکم دیا کہ اشفاق صاحب سے کہو کہ کوئی ایسی بات کہیں جو صرف میرے لیے ہو۔ دلہن نے ایسا ہی کیا، اشفاق صاحب سے سب ویسا ہی بول دیا۔ اشفاق صاحب کمال کے بندے تھے۔ فون پر دلہن سے کہا، تو بہت خوش قسمت ہے، تجھے بہت اچھا شوہر ملا ہے، اسے خرچہ مانگ کے تنگ مت کرنا، اور ہاں اس کی خوب خدمت کرنا، یہ تیرا مجازی خدا ہے۔ بابا جی اشفاق صاحب کی نصیحت تھی یا دلہن کے ماں باپ کی تربیت، یہ تو خدا جانے، لیکن دلہن نے تابع داری کی انتہا کر دی۔ دلہن کو اندازہ ہو چکا تھا کہ شوہر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اکھڑ مزاج بھی ہے۔ وہ شادمان تھی، خوش تھی اور پرعزم بھی۔ شادی کے بعد اسے معلوم ہوا کہ شوہر کی تنخواہ صرف 3500 روپے ہے۔ اس گھر کی چادر اتنی چھوٹی تھی کہ منہ ڈھانپو تو پیر ننگے ہوتے تھے اور پیر ڈھانپو تو سر ننگا ہو جاتا۔ شوہر تو بہت پیار کرنے والا تھا مگر غصے کا تیز تھا۔ ساس فرشتہ صفت تھی، سسر ولی صفت، نندے محبت کرنے والی، دیور جیٹھ بہت پیار کرنے والے تھے مگر اگر کمی تھی تو صرف پیسے کی۔ دلہن نے ٹھان لی تھی کہ ہر اچھے برے وقت میں میاں جی کا سہارا بن کے رہے گی۔ میاں کو نوکری کے ساتھ ساتھ اداکاری اور کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ نوکری کے بعد پی ٹی وی سینٹر میں خوار ہونے کے بعد جب میاں جی رات کو گھر آتے تو دلہن خندہ پیشانی سے پرجوش استقبال کرتی، گرما گرم کھانا پروستی۔ بس کھانے کے دوران چند باتیں ہوتی، پھر میاں جی لائبریری سے کوئی کتاب اٹھاتے اور پڑھتے پڑھتے سو جاتے۔ دلہن کتاب بند کر کے شیلف پر رکھتی، میاں جی کا لٹکتا ہوا بازو بستر پر رکھتی۔ یہ معمول تھا۔ پہلا سال بہت مشکل سے گزرا کیونکہ پیسے کی کمی تھی، مگر صابرہ شاکرہ نے پہلی گرمی اور سردی گزار لی تھی۔ دوسری گرمی شروع ہو چکی تھی۔ جون کا مہینہ تھا، اللہ نے گود ہری کر دی اور پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ دادا جان نے پوتے کا نام علی رکھا۔ دلہن نے خود کو تو بالائی منزل کے کمرے کی سخت گرمی میں ڈھال لیا تھا مگر مننے سے علی میاں کو اس قہر کی گرمی سے بچانا چاہتی تھی۔ میاں کا ہاتھ پہلے ہی تنگ تھا سو چپ رہی۔ یہ تو جیٹ کو رحم آ گیا اور اس نے کمرے میں ایئر کولر لگوا دیا اور دلہن کی جان میں جان آئی۔ اے سی میں رہنے والی اب ایئر کولر میں علی کے ساتھ یوں سویا کرتی تھی جیسے بادشاہ اپنے شبستان میں سوتے ہیں۔
اگلے سال دوسرا بیٹا پیدا ہوا، میاں جی نے اس کا نام عیسیٰ رکھا۔ بچوں کی آمد کے بعد میاں کا رزق کچھ کھل گیا، مہینے میں 5-7 ہزار روپے آنے لگے، مگر خرچے اس سے دوگنے تھے۔ پھر بھی دلہن نے ماتھے پر تیوری تک نہ ڈالی، وہ میاں کی خدمت میں محو رہی۔ میاں کو دیکھنا، اس کے کپڑے استری کرنا، اس کے ناز اٹھانا، سختی برداشت کرنا جیسے عبادت سمجھتی تھی۔ لگتا تھا کسی داسی کو کوئی دیوتا مل گیا اور وہ داسی ہمہ وقت اس دیوتا کی پوجا میں مگن ہو۔ محلے والوں اور رشتہ داروں کو اس گھر سے کبھی چوں کی آواز تک نہیں آئی۔ پہلے 7 سال داسی نے ایک بھی فرمائش نہ کی۔ میاں جی کی یامہا 100 پر اترا کر ایسے بیٹھتی گویا مرسڈیز پر بیٹھتی ہو۔ استقامت کی سیڑھی کے پہلے پائیدان پر کھڑی رہی۔ داسی کڑے وقت میں ماں سے کچھ ادھار لے آتی اور جب میاں جی کا ہاتھ کھلا ہوتا تو چپکے سے واپس کراتی۔ اسی پوجا پاٹ میں 6 برس گزر گئے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ BBC اردو سروس لاہور میں ایک ریڈیو ڈرامہ کر رہی تھی۔ میاں جی کو اس ڈرامے میں ایک رول مل گیا۔ BBC اردو کے اس ڈرامے سے ایک بڑی رقم ہاتھ آئی، جس سے میاں جی نے پہلے مہران اور پھر ایک سیکنڈ ہینڈ خیبر گاڑی خرید لی۔ گاڑی تو آ گئی تھی، مگر CNG کے پیسے کبھی ہوتے اور کبھی نہ ہوتے، مگر داسی اپنے دیوتا کی پوجا میں کمی نہ کرتی۔ اللہ نے تیسرا بیٹا عطا کیا۔ دادا نے پوتے کا نام موسیٰ رکھا۔ اب میاں کچھ مشہور ہو چکا تھا، گھر کے خرچے نکل آتے تھے، بہت کم ہاتھ پھیلانا پڑتا، مگر داسی نے نہ تو دیوتا کی پوجا چھوڑی اور نہ ہی دعا کا سلسلہ ترک کیا۔ اپنی سچی بھکتی اور محبت میں سر جھکائے لگی رہی۔ دیور اور میاں نے پیسے ملا کر سسر کے کمرے میں 1 ٹن کا AC لگوا لیا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ساس، سسر اور دیور اور داسی اپنے 3 بچوں اور میاں کے ساتھ سویا کرتی تھی، مگر کبھی اف تک نہ کی۔ داسی کو اپنی بھکتی اور اللہ کی رحمتوں پر بھروسہ تھا۔ میاں کی آمدنی معقول ہو چکی تھی۔ 3 سال ساس سسر کے کمرے میں گرمیاں گزارنے کے بعد دیوتا نے داسی کو اس کے کمرے میں 1.5 ٹن کا AC لگوا دیا۔ تب جا کر داسی کو کچھ سکون ملا۔ داسی کی دعائیں رنگ لانے لگی تھیں۔ داسی کے صبر اور اشفاق احمد کی صحبت نے زنگ آلود تقدیر کو رنگ لگا دیے تھے۔ میاں نے اداکاری کے ساتھ ساتھ ڈرامہ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ پہلا ڈرامہ سیریل کی پیمنٹ سے ہی AC خریدا گیا تھا۔ 10 برس کی خاموشی، صبر، خدمت اور دعاؤں نے اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ میاں جی کے اسکرپٹ بکنا شروع ہو گئے۔ لکشمی نے گھر دیکھ لیا۔ پہلے داسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترستی تھی اور اب بڑی سے بڑی بات منہ سے نکالے تو پوری ہو جاتی۔ اسی دوران 2 بیٹیاں اور پیدا ہوئیں، جن کا نام بانو قدسیہ آپا نے بڑی کا نام ہاجرہ اور چھوٹی کا حلیمہ رکھا۔ ہاجرہ بڑے نصیبوں والی تھی۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی گھر میں ہونڈا سٹی گاڑی آ گئی۔ اب گھر میں 2 گاڑیاں تھیں۔ حلیمہ ہاجرہ بہت بڑا نصیب لکھوا کر لائی تھیں۔ آج داسی کے پاس روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، زمین، سب کچھ ہے۔ داسی کی بھکتی سے میاں جی پر ہن برس رہے ہیں، مگر داسی آج بھی وہی سادہ زندگی بسر کرتی ہے۔ اسے غرض نہیں ہے کہ میاں کا کتنا نام ہو چکا، میاں مالی طور پر کتنا مضبوط ہو چکا۔ اسے تو اپنی سیوا اور دیوتا کی پوجا سے غرض ہے۔ آج بھی داسی فجر سے رات گئے تک میاں جی کی خدمت میں جٹی رہتی ہے۔ ایک محبت کرنے والی بیوی کی خدمت، سیوا، یقین، دعا اور عزم نے میاں جی کے حالات، تقدیر اور سٹیٹس بدل کر رکھ دیا۔ 18 سال بیت گئے۔ بڑا بیٹا 17 سال کا ہو گیا، مگر داسی کو آج بھی میاں جی کی فکر لاحق ہے کہ میاں کے منہ سے حکم نکلے اور داسی اس کی تعمیل کرے۔ دوستو، آج میری شادی کی 20ویں سالگرہ ہے۔ میں نے اپنی داسی یعنی زوجہ کو چند سطور میں خراج تحسین پیش کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ ابھی میں نے بیگم کی چند خوبیاں بیان کی ہیں، مگر میں یقین سے اور بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ مجھے سمیٹ کر رکھنے میں اور کامیابی سے روبرو کرانے میں میرے ماں باپ کی دعاؤں کے برابر میری بیگم کی وہ محبت، وہ سیوا شامل ہے جس نے مجھ کھلنڈرے، لاؤبالی، سیلانی طبیعت کو بدل کر رکھ دیا۔ خدا کی قسم، اگر اچھی بیوی مل جائے تو زندگی جنت بن جاتی ہے۔ مرد کو بدلنے میں عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، پر اس کا کیا کیا جائے کہ ہر داسی عورت ہوتی ہے، مگر
ہر بیوی داسی نہیں ہوتی. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.